اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آسانی کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ آسانی سے آ جائے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ قرار دیا ہے، بہت بڑی عظمت دی ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن نبیوں کی گواہ بنے گی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو قبلہ یعنی کی تبدیلی کا فیصلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی سمت متعین کرنا، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں کی آزمائش کر لیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچی اطاعت کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تھا۔ اور یہاں پر پھر ایسے تھا تیسری بات کہ ان لوگوں نے جو یہودی اور کفار تھے اور مشرکین تھے اور جو منافقین تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلائیں جن کے ذریعے سے وہ اسلام سے ان کو پھیریں، اور اس میں کچھ حد تک انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی، کیونکہ کچھ لوگ مسلمانوں اسلام سے پھر گئے قبلہ کی تحویل کے وقت، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو نمازیں آپ نے پڑھی تھیں جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، وہ نمازیں ساری ختم ہو گئیں، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوئیں، ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایمان کو ضائع کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو، آپ کے نیک اعمال کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ نے تو قبول کر لی ہیں، وہ نمازیں بھی قبول ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے دیا مسلمانوں کو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار یا مشرکین منافقین جو ہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کی ساری نمازیں قبول ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے جو کی تھیں، جو نمازیں پڑھی تھیں، جو فوت ہو گئے یا جنگ بدر میں شہید ہو گئے، سب کی نمازیں قبول و مقبول ہیں۔ آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو قبلہ جیسے ادھر تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور جب ادھر ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا نا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک بہترین بات جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من یتبع الرسول، یعنی من یتبع اللہ نہیں فرمایا، من یتبع الرسول فرمایا، یعنی جس نے قبلہ کی وقت جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب قرآن پاک جو ہے نا، اس کا یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو وہ ایک قرآن کی شکل میں موجود ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام ملتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو قرآن پاک میں جگہ دی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کلام کو آپ قرآن پاک میں شامل کر دیں، اور جس کا حکم نہیں تھا اس کو رہنے دیا، اور وہ اس کا نام بن گیا حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ باتیں ہیں جو اللہ کی ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن پاک نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمائے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، تو وہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک نہیں ہے، کیونکہ اس کا اللہ نے قرآن پاک میں شامل کرنے کا حکم نہ فرمایا۔ تو اب یہاں پر جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھنا شروع کی، تو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد الاقصی بنایا، اور جب کہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہاں پر آئے تو پھر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بنایا۔ اب یہ بھی اللہ کا حکم تھا جو کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یعنی یہاں پر قرآن پاک میں یہ نہیں آتا کسی جگہ پر کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس مسجد الاقصی بنا لو، یہ کسی جگہ نہیں آتا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی، اور پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ بنا لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چہرے مبارک کو اس طرف پھیرا تو سب لوگوں نے پھیرا جو ایمان والے تھے۔ تو یہ یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی اس کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا وہ کنفیوژن نہ لے، پر بے چینی نہ رہے، پریشانی نہ ہو، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اعمال تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ اور اللہ نے دیکھے نا یہاں پر من یتبع الرسول کی بات فرما کر یہ لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ جو اللہ کی بات ہوتی ہے نا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور اس کا ذکر اگر قرآن میں نہیں آتا قبلہ بنانے کا، تو انہوں نے اگر ادھر پڑھی تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا، جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور یہاں پر فقط یہ فرمایا من یتبع الرسول کا، یہ فرما کر اللہ نے واضح کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم تو اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی بات پر ان کے ساتھ مخلص کون ہے اور کون نہیں ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کا کتنا حسین سبق ہے جو کہ ہمیں مل رہا ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کے صرف پیروی کرنے والوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی پیروی کون کرتے ہیں قبلہ کی تبدیلی پہ، صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کون ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے جو نہیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، تاکہ ان میں وہ پتہ چلے یہ دوسرے گروپ علیحدہ ہو جائے، یہ مخلص گروپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت والا ہے یہ علیحدہ ہو جائے، اور دوسرا جو گروپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو یہ کام تھا، یہ تو ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے، یہ قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ یہ تھا۔ تو اس میں پھر کفار و مشرکین نے جو باتیں کی کہ آپ کے جو فوت ہو گئے، جو پہلے کے لوگ جو تھے جو فوت ہو گئے آپ کے، یعنی جو جب قبلہ مسجد الاقصی تھا، بیت المقدس تھا، تو جو بھی نمازیں ادھر پڑھیں وہ نمازیں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ وہ نہیں ہوئی، تو پھر
پھر وہ جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کو، تمہارے ایمان کو ضائع کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر چیز محفوظ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نا وہ ساری نمازوں کو قبول کر دیا ہے جو پہلے پڑھی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ مسجد الاقصیٰ کی طرف تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ پیچھے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی قبول ہیں، جو اب نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول ہیں۔ آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بس جو فرماتے ہیں اس کو پیروی کرتے جاؤ، کیونکہ ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بڑا رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، آپ اللہ کی باتیں ماننے، اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو اس طرح کی بات ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں ون بائی ون، پتہ چلے گا تینوں حصے جو ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اب دیکھیں نا کذالے کا جو ہے نا یہ ایسا لفظ ہے جو پورا مکمل طور پر نشاندہی کرتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تم وہی لوگ ہو، وہی تم ہو۔ کون سے تم؟ وہ ہو جنہیں تم کو جو اتنی عظمت دی ہے، تم وہ ہو بلندیوں والے ہو، تم اتنے عظمت والے ہو، تمہاری پوزیشن بڑی اعلیٰ ہے۔ اس طرح کی بات ہے، یہ کذالے کا جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہاری بلندی ہے، تمہاری عظمت ہے، تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، تم تو بہت عظمت والے ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری شان ہی اعلیٰ ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے جعلناکم، اور ہم نے تم کو امت بنایا، وسطاً بیچ والی امت، درمیان والی امت بنایا۔ وسط کا مطلب درمیان والی امت بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ ہو جاؤ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گواہ، علیکم، تم پر، شہیدہ، وہ تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں پہلی بات کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور تم وہ ہو جعلناکم، جس کو ہم نے بنایا امت وسطاً، یعنی ہم نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا، درمیان والی امت بنایا۔ غور کریں نا، درمیان والی امت یہ بہت بڑا ایک اللہ کا کرم ہے۔ آپ دیکھیں درمیان میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کی برکت بھی درمیان میں ہوتی ہے، کہ درمیان، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سائڈ سے ہر بندہ جب کٹھے بیٹھ کے کھائیں تو درمیان میں جو ہے نا برکت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سائڈ سے جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کھانا شروع کریں، تو درمیان میں جائیں گے تو برکت میں سب شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہے اخلاق جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بزدلی ہو اور غصہ ہو، تو وہ جو درمیان والی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، تو وہ درمیان میں ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جو صف بنتی ہے امام کے پیچھے بنتی ہے، ادھر سے یہ پیدا ہوتی ہے صف، کہ اس طرح دائیں طرف بائیں طرف لوگ کھٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، صف بنتی درمیان سے ہے، تو درمیان سے ہی پانی چلتا ہے ندی کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہاں پر جو زمین ہے وہ کعبہ جو ہے وہ زمین کا مرکز ہے، ساری زمین وہی مرکز وسط ہے، درمیان ہے، اور وہاں سے شروع کی گئی، وہاں سے سپریڈ کی گئی، وہاں سے پھیلائی گئی، تو زمین بھی اس کا مرکز بھی تو وہی کعبہ ہی ہے، درمیان میں ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کا دل جو ہے وہ درمیان والی جگہ ہے، ادھر روح ہے، دوسری طرف جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا کہ تقوی جو ہوتا ہے نا وہ ادھر ہے، دل کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ تقوی ادھر ہے۔ تو گویا اب دیکھیں روح اور جسم تو اللہ کی نظر میں کون سی چیز ہے؟ درمیان والی، دل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فضول خرچی ہے اور کنجوسی ہے، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ درمیانہ راستہ اختیار کرو، نہ فضول خرچ بنو تو نہ کنجوس بنو، درمیانے بنو۔ اسی طرح ہماری عمر کو دیکھ لیں کہ ہماری عمر جو ہے بچپن ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور درمیان میں جوانی ہوتی ہے، اور جوانی جو ہوتی ہے وہ بڑی خاص چیز ہے، بڑا ایکٹیو ہوتا ہے بندہ، تکڑا ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، جوانی میں جو عمل کرے بندہ اس کا ثواب بھی بہت ہے، اور اللہ اور گناہ کرے تو پھر وہ بھی گناہ کا عذاب بھی بہت ہے۔ تو یہ جو ہے جوانی وہ جگہ وہ ہوتی ہے کہ درمیانی وہ چیز ہے نا، دیکھیں درمیان دیکھتے جائیں آپ، اسی کو دیکھیں کہ آپ جو ہے
दिन को देख लें, दिन का जो हिस्सा होता है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, और दरमियान में दोपहर होती है। दोपहर वो होती है जब रोशनी दिन की फैल जाती है, और रोशनी माशाल्लाह। इसी तरह आप देखते जाएं, ये एतदाल है। एतदाल का मतलब दरमियाना रास्ता है, दरमियानी जगह। और वहाँ से दरमियान जो होता है उस पर पीक होती है, हर चीज़ की पीक का मतलब है अरूज होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने आपको अरूज दिया, क्योंकि हमने आपको उम्मत वुस्ता बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया। हम आपके ऊपर हमने करम किया। फिर दूसरा, पहला करम ये हो गया कि दरमियानी उम्मत बनाया। फिर दूसरा करम अल्लाह ताला को जो है, वो अल्लाह का करम दूसरा ये हुआ कि अल्लाह ने फरमाया ले तकूनु शुहदा, ताकि तुम गवाह बन जाओ अलन्नास, लोगों पर। और यहाँ भी हम गवाह हैं। देखें, अब देखें, हम जब जब दो मुसलमान मिलते हैं ना, तो वो दो गवाही देते हैं तो निकाह हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि जब भी कोर्ट में कचहरी में मसला होता है तो गवाह बनते हैं तो वो फैसला हो जाता है। तो गवाह किस लिए बनाए गए? ताकि माशरे के अंदर अमन सुकून हो जाए, माशरे के अंदर बेहतरी हो, और जो इंसान है वो सुकून से रह सकें, आज़ादी से रह सकें, उनको कोई मसाइल ना हो। ये गवाही बहुत अहम चीज़ है। सारे मामलात को, झगड़ों को, फसाद को हटा के एक सुकून लाती है, एक अमन लाती है। मुआशरे में अमन व सुकून का एक ऐसा मंजर बन जाता है कि अल्लाह की रहमत फिर वो जो है उस पर गिरती है, और अल्लाह की रहमतों से वो मुआशरा ज़माने में बहुत ही तरक्की करता है। लेकिन आज मुसलमान अगर दूर हैं तो वो इस्लाम के इस वजह से दूर हैं कि उन्होंने ये सारी बातें छोड़ दी हैं। आज गवाह बिकते हैं, पैसे से बिकते हैं, तो वो इस्लाम कहाँ पे वो अच्छी गवाही जो सही हो तो फिर मुआशरे में अमन व सुकून ना फैले। तो इसलिए आज तो वो जो जो धमाके करने वाले होते हैं उनको खुद ही वो मौका देते हैं कि आप आओ जी, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से तो ये जो चीज़ें हैं, आप देखें कि मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार, और वो नहीं होगा तो फिर क्या तरक्की होगी? गवाही जो है वो बहुत अहम है। और गवाह, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, एक और आयत में आएगा कि वला तक्तुमु शहादा, कि आप गवाही को ना छुपाओ, और जो छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा। तो गवाही बताओ, गवाही, सच्ची गवाही दे दो, ताकि मुआशरे में अमन व सुकून हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो गवाह होते हैं, उम्मत वुस्ता के लोग हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत वुस्ता बनाया है, बड़ा करम फरमाया है आप लोगों पर अल्लाह ताला ने। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपको हमने बहुत अजमत दी है कि उम्मत वुस्ता बनाया है और दरमियानी उम्मत बनाया है। तो क्योंकि तुम जो है ला तकूनु शुहदा अलन्नास से, कि आप लोगों पर गवाह बन जाएंगे। कहाँ पर? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जो है, एक हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, मसनद अहमद में यह हदीस मौजूद है कि नूह अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने मेरे बंदों को मेरा पैगाम पहुंचा दिया? तो वो अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। तो फिर उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? तो उम्मत के लोग कहेंगे नहीं पहुंचाया था, इनकार कर देंगे। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएगा अल्लाह ताला, हाँ जी, तुम अपने गवाह लाओ, कि कोई गवाही दे तुम्हारी कि ये तुमने अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचा दिया था। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गवाह हैं, उनको बुला लें, वो गवाही देंगे मेरी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि वो गवाही देते वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा। तो आप हमें वो कहते हैं कि आप लोग अपनी ज़बान का ख्याल रखें, अपनी ज़बान से सच बोलें, और किसी की गिबत ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, गिबत ना करें, शिकायत ना करें, और ज़बान के और जो दिल के गुनाह हैं उनसे बचें, जिस्म को गुनाहों से बचाएं, ताकि क़यामत के दिन आपने पैगंबरों का गवाह बनना है, कोई बड़ी बात है। तो इसलिए अपने आप को बचाएं। तो आप लोगों को, जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे लोग होंगे ना, जो उन पर अल्लाह की रहमत होगी, जो अपना हिफाजत करेंगे अपनी ज़बान की, अपने अपने दिल की, अपने आज़ा की गुनाहों से, तो उनको वो गवाही देंगे तो अल्लाह के हाँ उनकी बड़ी शान होगी। तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो ये अर्ज़ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरे गवाह हैं, उनको बुलाएं।
तब जो है ना वो देखे ना, फिर यही बात है कि लतकून शुहदा अलन से, अल्लाह फरमाते हैं फिर तुम लोग गवाह बनोगे उनके। व यकून और रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी गवाही देंगे। कैसे? फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाई जाएगी और उनके सामने पूछा जाएगा, तो ये फरमाएंगे जी हाँ हम गवाही देते हैं। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद गवाही देंगे कि जी हाँ रसूल या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया था, हम गवाह हैं इस चीज़ के। तो उस वक्त जो है वो उधर जो उम्मत नूह अलैहिस्सलाम के लोग होंगे वो तो कहेंगे कि देखें जी ये तो आए बाद में हैं, इनको कैसे पता है कि हमें इन्होंने पैगाम भेज दिया था, पहुंचा दिया था। फिर अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि आप जो हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम उनको पहुंचा दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक अता फरमाया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लबों से फरमाया कि जो है नबियों ने अपना पैगाम हक़ जो है वो अल्लाह का अपने लोगों तक वो बिल्कुल ऐन उसी हालत में पहुंचाया जैसे उन्होंने अल्लाह से हासिल किया था, तो हमने उसको कबूल किया, हम उसी के गवाह हैं। तो फिर उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर व यकून और रसूल अलैकुम शहीदा, फिर वो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तुम्हारे गवाह बन जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर फरमाएंगे कि मैं ये उम्मत के लोग जो कह रहे हैं मैं इनकी सच की गवाही देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बोलना कि मैं अपने उम्मत के लोगों के सच बोलने की गवाही देता हूँ, ये एक सर्टिफिकेट होगा, एक सनद होगी। जो देखें दो गवाहियाँ हो गई, एक उम्मत की एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो गवाहों में फ़ैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में फ़ैसला दे देंगे कि वाकई इन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और वो लोग झूठे हैं, फिर वो अपनी सज़ा पाएंगे। तो इस तरह से देखें कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस तरह से हर उम्मत के लोग, जिस उम्मत के लोग इसरार करेंगे कि हम तक पैगम्बरों ने अपना पैगाम नहीं पहुंचाया था, उस पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देगी। और ये हदीस मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद है। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कोई नबी ऐसे होंगे उनके साथ दो बंदे होंगे उम्मती उनके। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन ऊंचे टीले पर बैठे होंगे और तमाम मखलूक में नुमायाँ होंगे और सबको देख रहे होंगे। उस रोज़ तमाम लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश हम उन्हीं में से होते, यानी इन्हीं उम्मत में से होते। तो देखें कितनी बड़ी खूबसूरत और कितना अल्लाह का करम होगा उस वक्त, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और शान कितनी है आप ख़ुद सोचें और अपने ऊपर तरस खाएं, अपने आमाल और ईमान को ज़रा बेहतर करें ताकि वो क़यामत के दिन हम भी वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने वाले बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ जैसे वो गवाही के लिए जिनको बुलाया जाएगा उस ग्रुप में हम भी शामिल हों। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि जो है ना वो इसी तरह आप देखें कि एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक जनाजा गुजरा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसकी तारीफ़ की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हुई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसकी बुराई की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हुआ? फरमाया पहले जनाजे की जिसकी तुमने तारीफ़ की उस पर जन्नत वाजिब हुई, दूसरे की जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए दोज़ख वाजिब हुई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम उम्मत वस्ता में हो और कि वो तुम गवाह हो और क़यामत के दिन भी तुम पैगंबरों पर गवाह होगे और मैं रसूल तुम पर गवाह हूँगा। कितनी खूबसूरत बात है कि देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें कितने अल्लाह ताला का कितना करम हुआ हम पर। और यहाँ पर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ में लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गवाही देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत के नूर से अपने दीन के हर मानने वाले के रुतबे को जानते हैं।
اور دین میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، سب جانتے ہیں۔ وہ بندوں کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے ایمان کے درجوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو نفاق رکھتے ہیں ان کو بھی خوب جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے نور سے اپنے امتیوں کو جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن اپنی امتیوں پر گواہی دیں گے۔ جب پیغمبروں کے سامنے وہ گواہی دے رہے ہوں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت، اس آیت کا یہ پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی، اور وما اور نہیں، جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا، قبلہ ہم نے قبلہ نہیں بنایا، التی جو کنت علیہا جس پر تم تھے، یعنی پہلے تم تھے، یعنی وہ قبلہ جو جس پر تم تھے، بیت المقدس، یعنی اس کو ہم نے قبلہ الا لنعلم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے جو قبلہ بنایا اس کو، خانہ کعبہ کو، تو ہم نے اس لیے نہیں بنایا، ہم نے صرف اس لیے بنایا الا لنعلم، تاکہ ہم علم حاصل کریں، ہم دیکھیں، ہم جانیں، ہم پہچان کریں، ہم آزمائش کریں، ہم جانچ پڑتال کر لیں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کو دیکھ لیں، ممن ینقلبوا، اور ہم ان کو بھی دیکھ لیں جو اللہ عقیبہ، جو اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاتا ہے اس سے، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں جو پھر جاتا ہے، اور جو اس کی اتباع کرتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں، اس لیے ہم نے جانچ پڑتال کے لیے یہ کام کیا۔ تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ البتہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا ایک لوگوں کے اوپر، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر ان کا کچھ اثر نہیں تھا جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ ان کے لیے بڑا بھاری بوجھ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے نہ تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی آزمائش تھی قبلہ کو تبدیل کرنا، تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی اطاعت کرنے والے جو ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کا ذرا علیحدگی ہو جائے، کہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، تو ان کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے تھے لوگوں کو۔ ہم سب، اللہ تو سب کو جانتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا دکھا دیا کہ جو ہے نا جو قبلہ کی تبدیلی اصل میں لوگوں کا امتحان تھا کہ کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو گویا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کتنی ادب اور احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے ہیں، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں پیچھے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے قبلہ بنے، تو رب تعالیٰ نے وہ خواہش پوری فرما دی۔ تو رب تعالیٰ جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخلص تھے ان کو، اور جو کمزور ایمان والے منافق تھے ان کو بھی علیحدہ کر دیا، کیونکہ بعض لوگ جو تھے وہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے ہی پھر گئے، اور وہ جو یہودی اور منافق تھے انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو پہلے قبلہ آپ کا تھا بیت المقدس، اس طرف جو ہے آپ نمازیں جو پڑھتے تھے وہ نمازیں تو آپ کی ہوئی نہیں، وہ تو نمازیں لوٹا دی گئیں آپ کے اوپر، تو وہ پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے صحابہ کرام تک بات پہنچی، تو رسول پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ تو گویا یہ جو نماز ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان فرمایا ہے یہاں پر، تو نماز ایمان ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے 700 دفعہ سے زیادہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ نماز کو نہ چھوڑا کریں، نماز کو ہر صورت میں پڑھا کریں، یہ بہت اہم ہے، اور جو ہے نا اللہ کا حکم ہے اور اس کو ایمان بھی کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع کر کے کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو
آپ کے اعمال کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں یا آپ کے جو بزرگ تھے پہلے جو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے پڑھی تھی، سب نمازیں قبول ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے، وہ سب شہداء کی نمازیں قبول ہیں، کیونکہ بدر جو تھی وہ اس وقت ہوئی تھی، اس وقت نماز کا قبلہ وہ تھا بیت المقدس تھا، تو اس لیے ان کی نمازیں بھی قبول ہیں۔ اور جو بعد میں جو آپ کے فوت ہو گئے یا آپ جو موجود ہیں جنہوں نے ادھر نمازیں پڑھی، سب کی قبول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ لوگ اگر یہود و نصارہ اور جو یہ جو منافقین وغیرہ اگر بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، تو آپ کی نمازیں قبول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ بہت کرم والا ہے۔ تو کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر لرؤوف الرحیم، لوگوں پر بہت بڑا شفقت فرمانے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بچہ نہ ملا، اور وہ جس بچے کو پھر وہ دیکھتی نا تو اسے گلے سے لگا لیتی، اسے بہت پیار کرتی۔ پھر آخر کار اس کو اپنا بچہ مل گیا، خوشی سے لپک کر اس نے اس کو اٹھایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اور پھر اس کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا بتاؤ یہ عورت جو اس بچے کو اتنا پیار کرتی ہے، کیا یہ تصور کر سکتی ہے کہ یہ آگ میں جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے اس عورت یہ جو عورت پیار کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرنے والا ہے، ہم پر رحمت فرمانے والا ہے۔ ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کو پورا کریں، اپنے ایمان اور اعمال کو ٹھیک کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شرف پائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ایمان و اعمال کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ایمان و اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔